اللہ کے بندو، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن روزے دار کا احترام تمہارے لیے بالکل ضروری ہے۔ کہ کس کی ہمت جو دیکھے تیری مسجد کی طرف، اما شرط اتنی ہے کہ نمازی ہو جا، شرط اتنی ہے کہ میرے یار نمازی ہو جا، شرط اتنی ہے میرے یار نمازی ہو جا۔ یا ذکی حسنینی یہ کہہ دے کہ جدید فکر کو ایک آن بان دیتا ہوں، میں پر نہیں دیتا اڑان دیتا ہوں، اور نمازی آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے، میرا کام ہے میں تو اذان دیتا ہوں۔ آئیے دوستو، اسی اذان اور نماز کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں اپنی فہرست سے ایک مقرر حضرات کا نام پیش کر رہا ہوں، جو یقیناً اللہ رب العالمین نے جس کو ایک ایسی صلاحیت بخشا ہے، جو ہماری آج پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ جس طریقے سے مجھ کو بتایا گیا اور جس طریقے سے مجھ سے بتایا گیا کہ قاری صاحب انشاءاللہ وہ چیز ہے، وہ ہستی ہے جن کا تعارف کرانا آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے، تو یقیناً جہاں پر الفاظوں کے الفاظ جا کے ختم ہو جاتے ہیں تب جا کے نام آتا ہے قاری محمد آصف صاحب کانپوری کا۔ اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ شاید ایسے لوگوں کے لیے راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے حضرت کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ قبول کریں حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب کانپوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ واجب الاحترام علماء کرام اور نہایت ہی قابل قدر سامعین عظام، انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آپ کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، موسم کی سختی کے باوجود آپ یہاں پر پورے اپنے جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی قسم دیکھ کر کے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ورنہ عام طور پر اتنے مجمع چھوٹے قصبات یا بڑے قصبات میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ بھائی یہ سیٹی مار رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ایکو کم کریے، جب شاعر حضرات آئیں تب آپ ایکو ڈالیے گا، آواز بڑھائیے لیکن آواز کو پلین رکھیے۔ تو یہ خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کا جذبہ دیکھ کر کے، دینی جذبہ دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات ہمارے اسٹیج پہ بہت سے علماء موجود ہیں، ابھی آپ کو بہت سے بیانات سننا ہوں گے، اور میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مخدوم گرامی اور اس پورے علاقے کے سرپرست، اور اگر میں کہوں تو اس پورے علاقے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہمارے حضرت مولانا مفتی مشیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ پورے علاقے کے لیے رحمت ہے۔
رحمت پور کے ہیں اور رحمت ان کا خطاب ہوگا، آپ سنیں گے۔ رمضان المبارک جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے مسائل آپ کے سامنے، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، سحری اور افطاری کے مسائل، یہ سب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد مولانا امین صاحب دامت برکاتہم بہرائچ سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا، اور دیگر اور بھی علماء کے۔ اور اس کی سیٹی کم کرو بھائی، سیٹی کر مار رہا ہے۔ اگر یہی ہوتا رہے گا، ہم اور مائک لڑتے رہیں گے تو پھر پوری بات ختم ہو جائے گی۔ جی سیٹی نہیں آنا چاہیے بالکل۔ بہرحال حضرات، ہم اور آپ دنیا میں جب آئے، تھوڑا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، بہت مختصر وقت لیا جائے گا۔ ہم اور آپ جب دنیا میں آئے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، یا اس مجمع میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ کوئی ہے؟ ہم اور آپ دنیا میں جب آئے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اور ایک بات اور صاف کرتا چلوں، شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم اپنے اماں ابا کی مرضی سے آئے، والدین کی مرضی سے بھی نہیں آئے۔ ماں باپ تعویذیں بنواتے رہتے ہیں، دعائیں کرواتے رہتے ہیں، اور دوائیں کرواتے رہتے ہیں، علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ملتی ان کو۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں بیچارے، روتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ایک اولاد بھی ان کو نہیں ملی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے آتے تو اس سے اچھی شکل و صورت، اس سے اچھے قصبے میں، کہیں شہر میں، کہیں ایسے شہر کا انتخاب کرتے جو بہت ہی پاپولر ہو، بہت اچھا ہو، بہت بڑا شہر ہو۔ کسی ایسے خاندان کا انتخاب کرتے جو بہت ہی رئیس خاندان ہو، بڑا خاندان ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہم تو جب آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم آئے ہیں۔ ہم جب 4 سال کے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا نام کیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں اپنا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ ہم دنیا میں آئے تو بالکل کچھ نہیں جانتے تھے سوائے رونے کے، اور کوئی کام نہیں جانتے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صرف روتا ہے، اگر بچہ نہ روئے تو پھر گھر والے روتے ہیں۔ اگر بچہ پیدا ہوا اور نہیں رویا تو پھر گھر والے لوگ روتے ہیں۔ تو ہم صرف رونا جانتے تھے جب یہاں پر آئے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ ہم اللہ کے ہاں جائیں گے بھی تو اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ کس کی مرضی سے جائیں گے؟ جس نے پیدا کیا ہے اسی کی مرضی سے جائیں گے۔ بہت سے لوگ زندگی سے عاجز آ کر کے، زندگی سے تنگ آ کے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ کر کے زہر کھا لیتے ہیں، ایسی کچھ دوائیں کھا لیتے ہیں، چوہا مار دوا کھا لیتے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاتے ہیں اور ٹرین کے سامنے جا کر کے کود جاتے ہیں، لیکن پھر بھی موت نہیں آتی ہے، بچ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اگر ان کی موت نہیں ہے تو وہ بچ جائیں گے۔ تو ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی مرضی سے آئے ہیں اور کس کی مرضی سے جائیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم کس کے پیدا کرنے سے آئے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا تو ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں شکل و صورت دی تو ہم شکل و صورت والے ہیں۔ اللہ ہمیں آنکھ سے اندھا بنا دیتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کیا کرتے؟ آسمان میں گمہ پھینکتے؟ کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہمیں لنگڑا اور لولا بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہماری ناک ٹیڑھی بنا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ گونگا بنا دیتا، بہرا بنا دیتا،
ایک ہاتھ میں 5 انگلی کی بجائے 6 انگلی لگا دیتا، ہم کچھ کر سکتے تھے۔ ہیں ایسے لوگ دنیا میں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کیا بگاڑ لیا اللہ کا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ نے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا ہے۔ اچھا اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا ہے، اگر اللہ چونٹی بنا دیتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ ہمیں بندر بنا دیتا تو ہم کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ آج کل کچھ لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا نا کہ ہم بندر تھے، ہماری نسل بندر تھی، وہ تو ترقی کرتے کرتے ہم انسان بن گئے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، بندر بننے کا شوق تجھے سوار ہو رہا ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، انسان الگ چیز ہے، بندر الگ چیز ہے۔ آج کل لوگ ڈیبیٹ سن رہے ہوں گے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پہ کیسی کیسی بحثیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اللہ کے پیدا کرنے سے دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ جب چاہے گا تو ہمیں بلا لے گا، اس میں ایک لمحے کی تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ جلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جب اللہ چاہے گا تو ہمیں جانا پڑے گا، اور جب اللہ ہمیں بلائے گا تو ہم ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کر سکیں گے۔ اب مسئلہ ہے اس بیچ کی تھوڑی سی زندگی کا، تھوڑی سی بیچ کی زندگی جو ہے 40 سال 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ بیچ کی جو زندگی ہے تھوڑی سی، مسئلہ اس زندگی کا ہے کہ اگر اس زندگی کو اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس کی مرضی سے ہم آئے ہیں اور جس کی مرضی سے ہم جائیں گے، اگر اسی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہم نے اس زندگی کو گزار دیا تو وہ مالک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہم تمہاری مرضی کی کرتے ہیں۔ اگر یہ 50 سال 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی ہم نے اسی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق، جس نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، اچھی شکل و صورت دی، اچھے ماں باپ دیے، آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، میں اگر نعمتیں اللہ کی گنواؤں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی تھی، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا تھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرما رہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، میں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم میری نعمتوں کو، حالانکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، نعمت اللہ، تم میری ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، واحد کا صیغہ، نعمتوں نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تم میری کسی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اب آدمی کہے گا، بندہ کہے کہ ایک نعمت کو کیسے نہیں گن سکتے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک نعمت کو کیسے نہیں گن سکتے؟ بھائی آنکھ ایک نعمت ہے، ہم نے گن لیا؟ نہیں گن سکتے۔ یہ آنکھ جو ہے بظاہر آپ کو دکھ رہی ہے، یہ آنکھ کوئی معمولی آنکھ نہیں، اس کے اندر کروڑوں سیل لگے ہوئے، ہرا کلر دیکھنے کا الگ سیل ہے، لال کلر دیکھنے کا الگ سیل ہے، وائٹ کلر سفید دیکھنے کا الگ سیل ہے، اور کالا دیکھنے کا الگ سیل ہے۔ ان چاروں کلروں کو ملا کے ایک نیا کلر بنایا، اس کا دیکھنے کا الگ سیل ہے۔ آج تک جو کلر کبھی نہیں دیکھا اب دیکھیں گے، اس کا سیل بھی اللہ نے پہلے سے ہماری آنکھوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ گن سکتے ہیں اس نعمت کو؟ اچھا اللہ نے آج تک جو کچھ دکھایا سب گن سکتے ہیں؟ کیا کیا دیکھا آپ نے؟ کتنا دیکھا؟ گن سکتے ہیں؟ کیا کیا دیکھا ہے؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت کو بھی گن نہیں سکتے۔ ایک نعمت، کان سے آج تک کیا کیا سنا ہے؟ گن سکتے ہیں؟ کیسی کیسی سریلی آوازیں سنی ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ کیسی حساس
اللہ نے اس کے اندر سماعت رکھی ہے. ہم شکل نہیں دیکھی, پیچھے مفتی صاحب بیٹھے ہیں, بولیں گے ہم آواز پہچان جائیں گے, مفتی صاحب نے آواز دی مجھے, فلاں صاحب نے آواز دی مجھے, فلاں صاحب نے مجھے آواز دی, یہ فلاں آواز کی, یہ نعت گنگنا رہے ہیں, امیر الحسن صاحب ہیں, یہ فلانے صاحب ہیں, یہ فلانے صاحب ہیں, ایک ایک کی آواز. میں آپ کو بتلاؤں, میرے ایک استاد نابینا تقریباً 25 سال کے عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی, جیسے ہی جا کر کے سلام کیا فوراً نام لے کر کے کہا آپ فلانے. اللہ نے یہ گر سکتے ہیں آپ؟ زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے, آج تک اس سے کتنا بولے ہو, گن سکتے ہیں؟ کتنا بولے ہیں؟ نہیں گن سکتے. کیا کیا بولا ہے, گن سکتے؟ نہیں گن سکتے. اس کے اندر اللہ نے قوت ذائقہ رکھی ہے, آپ نے کیا کیا چکھا ہے, کتنا چکھا ہے, کیا کیا کھایا ہے, گن سکتے؟ اس کے اندر بھی سیل الگ الگ ہے, میٹھا چکھنے کا الگ سیل ہے, کڑوے کا بتانے کا الگ سیل ہے, اور دونوں کو ملا کر کے نیا ذائقہ بنایا اس کا الگ سیل ہے, اور کھٹے کا الگ سیل ہے, کڑوے کا اور ایک تیکھے کا الگ سیل ہے, اور زبان کے ہر حصے میں ہر سیل موجود ہے. آپ گن سکتے ہیں؟ اس کو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم میری کسی ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا کیا ہے, اور جس اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں, جس اللہ کے حکم سے ہم جائیں گے, جس نے ہمیں انسان بنایا ہے, جس نے ہمیں شکل و صورت دی ہے اور نعمتوں میں ڈبو دیا ہے ہمیں, اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہم یہ چھوٹی سی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی اسی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق اگر ہم گزار دیں گے, تو وہ مالک یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے, مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے, وہ زندگی ہم تمہاری مرضی کی کر دیں گے. وہ زندگی ہم تمہاری مرضی کی کر دیں گے. اگر یہ چھوٹی سی زندگی 50-60 سال کی اس کی مرضی کی بناؤ گے, تو وہ مرنے کے بعد لامحدود زندگی تمہارے مرضی کی کر دے گا, تمہاری مرضی کی. بتائیے نفع کا سودا ہے یا نقصان کا؟ نفع کا سودا ہے. 50-60 سال کی زندگی ہم نے اس کی مرضی سے گزاری, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری مرضی کی کر رہا ہے. ارے بھائی جنت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چاہا اور ہو گیا, چاہا ہو گیا. دنیا میں آج ہم ایک بات یاد آ گئی آپ کی توجہ کی برکت سے, کہ دنیا میں آج انسان سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہو رہا. پہلے خط آتے تھے, پھر تار آنے لگے, پھر پیجر آیا, پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا, پھر ٹیلی فون آئے, پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا, پھر موبائل آ گیا, اب وہ شکل دیکھ دیکھ کر کے بات کر رہا ہے, ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے انسان, اور اس کے آگے اور اس کے آگے اور اس کے آگے سوچتا چلا جا رہا ہے. اسپیڈ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ بولو اور ہو جائے گا. روبوٹ سامنے کھڑا ہے, آپ نے بولا پانی لاؤ, پانی آ جائے. لیکن ابھی بھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہے, ابھی بھی انسان مطمئن نہیں ہے, مزید کی تلاش میں ہے, مزید تلاش میں ہے, اور اس سے اعلیٰ ٹیکنالوجی اور ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ انسان سیٹسفائیڈ اور مطمئن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. آپ ادھر توجہ دیں, آپ ادھر توجہ دیں. میں اصل میں چھوٹا سا طالب یہ کر رہا تھا کہ انسان مطمئن کیوں نہیں, اور یہ دنیا میں مطمئن ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟
زمین میں چلتا تھا، بیل گاڑی سے چلتا تھا، پھر موٹر کار سے چلنے لگا، کاروں سے چلنے لگا، آج 180 کلومیٹر کی اسپیڈ میں دوڑنے والی کاروں سے چل رہا، لیکن مطمئن نہیں ہے۔ ہوائی جہاز سے اڑنے لگا، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائی جہاز سفر کر رہا، پھر بھی مطمئن نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ اور اسپیڈ اور اسپیڈ، کیوں مطمئن نہیں ہو رہا؟ یہ کیوں نہیں مطمئن ہو رہا؟ اس لیے کہ یہ جنت کی ٹیکنالوجی دیکھ کر کے آیا ہے۔ ہمارے دادا آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، وہاں کی ٹیکنالوجی دیکھ کر کے آئے ہیں، وہاں دیکھا، انہوں نے چاہا اور ہو گیا، سوچا اور ہو گیا۔ تو انسان دنیا میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس کا گھر اصل جنت ہے، جب تک یہ جنت نہیں چلا جائے گا مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کو اطمینان دلانے کے لیے آپ یہاں کی ایک سے ایک غذا، ایک سے ایک خوش ذائقہ چیزیں کھلا، لیکن مطمئن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ جنت کی غذائیں کھانے کا عادی ہو چکا ہے، یہ جنت کی غذائیں کھا کے آیا ہے۔ ہمارے دادا نے جنت کی غذائیں کھائی ہیں، اس کا اثر چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہم دنیا میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنہار، وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ 60 سال 70 سال کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار دو، مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی جو ہے وہ ہم تمہاری مرضی کی کر دیں گے۔ اور مرضی بھی ایسی کہ تمہیں کہنا نہیں پڑے گا۔ یہاں دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اگر وہ منہ سے بولے نہ، آنکھ سے اشارہ نہ کرے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے، پیاسا مر جائے گا، اس کو کوئی پانی نہیں پیش کرے گا۔ اللہ جنت میں تمہیں یہ ٹیکنالوجی دے گا، سوچو اور ہو گیا۔ ابھی سوچا یہ کپڑا اتر کے بلیک کلر کا کپڑا پہننا چاہتا ہوں، سوچا آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کپڑے بدن سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے پہننے کی اور زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے چاہا اور ہو گیا۔ تو بتائیے یہ گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے؟ نفع کا سودا۔ لیکن اب دوسرا پہلو دیکھیے، سکے کا دوسرا پہلو، کہ اگر یہ 40 سال 50 60 سال 70 سال کی زندگی تم نے اپنی مرضی سے گزاری، اپنی مرضی اس میں چلائی، اپنی مرضی ٹھوسنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے سب کچھ تو تم اس دنیا میں چاہ کر بھی اپنی مرضی کا نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ آدمی سوچے کہ کبھی ہم بیمار نہ ہو سکتا ہے، آدمی سوچے سردی نہ پڑے یار گرمی رہا کرے، ہو سکتا ہے، آدمی کہے گرمی نہ پڑے سردی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ تو تم اپنی مرضی سے یوں بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ چیزوں میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، ول پاور دیا ہے کہ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا، اگر ان کچھ چیزوں کو تم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اپنی مرضی چلائی، تو مرنے کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک، بڑی سخت ہوگی، بڑی سخت ہوگی، بہت سخت زندگی ہوگی۔ انسان آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ اور قیامت کا دن جو ہوگا تو لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے پسینے میں، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو دیکھ کے منہ پھیر لے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے منہ پھیر لے گا۔ ماں جس کی محبتوں کی مثال دی جاتی ہے، آگ لگ جائے گھر کے اندر سب لوگ بھاگ جائیں گے، لیکن عورت اپنے ننھے مننے کو چھوڑے بغیر نہیں نکل سکتی، لیے بغیر نہیں نکل سکتی، چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کی محبتوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ماں بھی اپنے بیٹے کو منہ دیکھ کر کے پھیر لے گی۔ ایسا سخت دن ہوگا۔ اس دن کے لیے یہ میں نے تمہید عرض کی تھی کہ ہم اگر اسی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد والی زندگی ہماری مرضی کی ہو جائے گی، اور اگر ہم نے اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا، جب جی چاہا سوئے،
جب جی چاہا تو جاگے، جب جی چاہا نماز پڑھی، جب جی چاہا نہیں پڑھی، جو چاہا منہ سے بکا، گالی بکی، چغل خوری کی، یہ کیا وہ کیا، الزام لگایا اور تمام طرح کے گناہ کیے ہم نے، جو چاہا بے ایمانی کر لی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی، کسی کو کچھ کر دیا۔ تو یاد رکھیے مرنے کے بعد والی زندگی بڑی سخت ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کو اللہ کی مرضی کی بنانا ہے اور اسی بات کی ریہرسل کرانے کے لیے، اسی بات کی پریکٹس کرانے کے لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کو ہمیں دیا ہے کہ دیکھو اس میں ٹریننگ، اس میں ریہرسل کرو، اس میں پریکٹس کرو کہ کیسے اللہ کی مرضی کے اوپر چلنا سیکھا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی جلدی تقوی کی نعمت، جتنی جلدی اللہ کی فرما برداری روزے کے ذریعے سے آتی ہے، کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں آتی، کسی اور عبادت کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، چور ہے، اچکا ہے، مکار ہے، ہر گناہ، ہر عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن ایک دن لوگوں کے کہنے پر یا اس کی دل کی طبیعت آمادہ ہوئی، اس نے آج روزہ رکھ لیا، چلو آج الوداع جمعہ ہے روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو آج جو ہے منجھلا روزہ ہے آج روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو آج پہلا روزہ ہے آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے روزہ رکھا، ابھی دوپہر ہوئی تھی، اس کی زبان خشک پڑ گئی، حلق میں کانٹے پڑ گئے، زبان ایک دم اٹک گئی، اکڑ گئی، کمرے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، فریج میں پانی موجود ہے، بوتل رکھی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پی رہا۔ کیوں نہیں پی رہا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ میرے اللہ کی اجازت نہیں، یہی تو تقویٰ ہے، اور کیا چیز؟ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی معلوم کر کے زندگی گزارنا شروع کر دو، یہی تو تقویٰ ہے۔ حلق خشک پڑ گیا، عصر تک بالکل ادھمرا ہو گیا، وہ آدمی ادھمرا ہو گیا، اب وہ عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہے، منہ کے اندر تک پانی لے گیا، چاہتا تو آدھا اندر آدھا باہر کر سکتا تھا کہ نہیں؟ کوئی جان بھی نہیں پاتا، لیکن ارے بتائیے کیا اللہ کی اجازت وہ نہیں پی رہا، پیاس لگی ہے، حلق خشک ہے، منہ کے اندر پانی لے گیا ہے، لیکن پی نہیں رہا۔ کیوں نہیں پی رہا؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی اجازت نہیں۔ اس نے باہر نکال دیا، تھوک دیا۔ کتنا پیار اللہ کو آتا ہوگا، کتنا پیار اللہ کو آتا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ پیاسا ہے اور اس کے باوجود منہ کے اندر پانی لے جا کر کے تھوک دیا، اس نے حلق میں نہیں جانے دے رہا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا۔ آپ افطار کے وقت دیکھیے شامی کباب رکھے ہیں، بریانی رکھی ہے، اور یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے، شربت روح افزا رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، یہ رکھا ہے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ روکے بیٹھا ہوا ہے، نہیں کھا رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کی اجازت نہیں ہے، ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے، نہیں کھائے گا۔ بس یہی چیز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا ہے کہ پوری زندگی میں تم یہی دیکھنے والے بن جاؤ کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں۔ بس ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ رمضان کا مقصد اتنا ہی سا ہے، اتنا مقصد ہے، ورنہ اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہو گئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اب ایک مہینہ تم لوگ جو ہے دن بھر نہ کھانا، کمی ہو گئی خزانے میں، خزانے میں کمی آ گئی ہے نا، ایسا ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کمی نہیں آ سکتی، کبھی کمی۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ رمضان میں غیر رمضان سے زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں؟
اس سے زیادہ کھلاتا ہے اللہ. ایسی ایسی نعمتیں ایک دسترخوان میں شاید 11 مہینے میں کبھی اکٹھا ہوتی ہوں جو ایک ایک دسترخوان پہ مل جاتی ہے دیکھنے کے لیے. غیر رمضان میں شاید کبھی ملے. یہ تو اللہ کھلاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ اللہ نے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم مبارک، یہ بڑا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اس میں تو رزق بڑھایا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے رزق. بہت بڑا مہینہ ہے. بڑا مہینہ سے کیا مطلب 35 دن کا ہے، 40 دن کا ہے؟ نہیں ہے، اسی 30 دن کا یا 29 دن کا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمائی بہت زیادہ ہوتی ہے. کمائی بہت زیادہ. ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر. کتنا ثواب بڑھ رہا. تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق چلنا سکھائیں گے. سکھانے کے لیے یہ مہینہ بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سیکھو میری مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارو گے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ جتنی جلدی روزے سے پیدا ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا ہے روزے کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیے تھے. کیوں فرض کیے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا کبھی ایسی جنگل سے گزر ہوا ہے جہاں پر دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں پتلی سی پگڈنڈی ہو، نکلنے کا راستہ پتلا سا ہو اور راستے میں بھی موزی چیزیں پڑی ہوں، سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہو، کانٹے بھی پڑے ہو، کانچ کے ٹکڑے بھی پڑے ہو اور تکلیف دے والی چیزیں بھی پڑی ہو، گندگی بھی پڑی ہو. تو وہاں سے کیسے گزرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارہا اسی جگہوں سے گزر ہوا. ہم تو اونٹ چرانے والے لوگ تھے، آئے دن جنگلوں میں ایسے راستوں میں گزرا ہوں. کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے دامن کو سمیٹ کر کے، اپنے آپ کو بہت بچا کر کے، ہر قدم دیکھ بھال کر کے رکھ کر کے، ایک ایک قدم کو دیکھ بھال کر کے رکھتا ہوں. کہیں کانٹا تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے، کہیں ہمارا دامن کانٹوں سے الجھ تو نہیں رہا ہے، کہیں ہماری ٹوپی اوپر جھانکڑ سے پھنس تو نہیں جائے گی. ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں. فرمایا یہی تو تقویٰ ہے کہ ہر طرف گناہوں کی آندھیاں چل رہی ہوں، گناہوں کے سیلاب آ رہے ہوں اور ہر طرف گناہوں کی دعوت مل رہی ہو، شیطان کے ننگے ناچ ہو رہے ہوں. ہر طرف موبائل کھولا تو موبائل کے اندر بھی ننگے ناچ ہو رہے ہوں، بدنگاہی کے اسباب موجود ہوں اس کے اندر، سب کچھ ہو. اور آپ اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے آنکھ کان کو، اپنے جسم کو گناہوں سے، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے پاکیزہ زندگی اسی کا نام تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ. اور یہ چیز روزے سے سب سے جلدی پیدا ہوتی ہے. اور جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا وہ تو پھر اللہ کا دوست ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کی صفات بیان کی کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد اولیاء اللہ کی علامتیں بیان کی. کون لوگ ہیں وہ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون.
ایک تو ایمان والے ہیں، ایک کام کیا ہے؟ ایمان والے. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز ہمارے پاس ہے تو ہم آدھے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ آدھے ولی. بھائی دو چیزیں ضرورت ہے، ایک چیز ہمارے پاس ہے تو آدھے ولی تو ہو گئے ہم. ولی کے لیے دو ہی شرطیں قرآن نے بیان کی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والا ہو اور اس کے اندر تقویٰ ہو، یعنی اللہ کا خوف ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو دل کے اندر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہ کرتا ہو. بس یہی دو چیزیں ضروری ہے. ایک چیز ہمارے پاس ہے اور دوسری کو حاصل کرنے کا موقع آ رہا ہے. تو کون کون حاصل کرے گا؟ اچھا بتاؤ، اللہ کا ولی کون کون بننا چاہتا ہے؟ دل میں کبھی شوق نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کے دوست بنیں، اللہ بھی ہمیں اپنا دوست بنائے؟ اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت اگر حاصل کرنا ہے، اللہ کی دوستی اگر حاصل کرنا ہے تو رمضان المبارک کا سنہرا زمانہ آ رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان المبارک کا زمانہ آتا ہے. آپ کے یہاں کا میں نہیں بتلا سکتا، لیکن میں اپنے شہر کی بات عرض کروں. بہت محتاط اندازے کے مطابق اگر کہوں تو 40 سے 50% نوجوان، ہٹے کٹے نوجوان، وہ روزہ چھوڑ دیں. ہٹے کٹے نوجوان وہ روزہ خور ہے. اور کیوں روزہ نہیں رکھ رہے؟ صاحب جم جاتے ہیں، باڈی شل ہو جائے گی، باڈی ڈھیلی ہو جائے گی. اور اللہ کے بندے، ایسی باڈی کس کام کی کہ قبر میں اس کو کیڑوں کی غذا بنا دیا جائے. روزے سے صحت خراب نہیں ہوتی، صحت بنتی. روزے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ فوج دماغ میں فوج بات ڈال دی گئی ہے ہمارے. غلط بات ہے یہ کہ روزے سے صحت خراب ہوتی. اور نوجوان، ہٹے کٹے نوجوان، ایک تو روزہ نہیں رکھیں گے، اوپر سے ڈٹائی کیا ہے؟ مسالہ کھا کر کے، پان رچا کر کے گھومیں گے اور سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے گھومیں گے. اور اللہ کے بندو، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، یہ تمہارا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن روزے دار کا احترام تمہارے لیے بالکل ضروری ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک اگروال صاحب تھے، بہت مسلمانوں کے محلے میں رہا کرتے تھے. مسلمانوں کے محلے میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ بازار گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. انہوں نے بیر خریدے. بیر سمجھتے ہیں؟ بیری میں جو لگتا بیر خریدا اور ان کا ناتی ساتھ میں چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. پنی یا جھولا جو کچھ بھی ہو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جب اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ بچہ تھا، نادان تھا، 6 سال کا بچہ. وہ وہیں سے نکال کے اس نے کھانا شروع کر دیا. جب یہ اگروال صاحب نے دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا اور اس کو 2 تھپڑ لگائے. خبردار، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے اور تو بازار میں کھاتا پھر رہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کو مارا، تنبیہ کی. اب یہ صاحب جو ہے چلے گئے گھر، کوئی بات نہیں. کچھ دنوں کے بعد اگروال صاحب کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ یہ تو جنت میں ٹہل لے. کہا اگروال صاحب کیا معاملہ بنا بھائی، تم اور جنت میں؟ کہا ہاں، اللہ نے انتقال سے پہلے، میرے انتقال سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے کلمہ پڑھوایا اور اس بات سے خوش ہو کر کے کلمہ پڑھوایا کہ تم نے مسلمانوں کے روزوں کا احترام کیا اور اپنے بچے کو ڈانٹا، مارا اور تنبیہ کی. تم نے روزے کا احترام کرنے کی وجہ سے ایک اگروال کو ایمان نصیب ہو گیا. تو سکے کا دوسرا پہلو دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. روزے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے اس بات کا کہ مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو. ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے.
روزے دار کا احترام تو کرو کم سے کم. تم کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی بنا پر، سفر کی بنا پر، یا عورتیں مجبوری کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ رہی ہیں تو کھاتے ہوئے سب کے سامنے نہ پھریں، چھپ کر کے کمرے کے اندر کہیں جا کر کے اپنا کھائیں پیئیں، لیکن بازار میں اور سامنے کسی کے سامنے کھانے پینے کی جرات ہرگز نہ کریں. روزہ اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے. حدیث پاک ہے الصوم لی. کیا ہو گیا؟ ارے کتنا قریب یاد کریں گے. بھیا ہم اس سے زیادہ تیز نہیں بول پا رہے. خیر چلیے چھوڑیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیں ایک چیز اور بتلا دوں کہ ایک تو اصول کے خلاف یہ بات ہے کہ بہت زیادہ دور تک آواز پہنچانا. جو طالب ہو دین کی بات اسی کو سنانا چاہیے. جس کے اندر طلب نہیں ہے اس کو سنانے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کہیں کوئی کمنٹ کر دیا، کوئی تحقیر کر دی تو اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے. جتنے میں لوگ بیٹھے ہیں اتنے میں آواز پہنچ رہی ہے کافی ہے. اب اگر باہر والوں کو آواز نہیں جا رہی تو وہ یہاں جلسے گاہ میں آویں. وہ گھر پہ بیٹھ کر کے کیوں سننا چاہتے ہیں بھائی؟ گھر میں بیٹھ کر کے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ وہ یہاں مجمع میں آئے. یہاں آواز نہ آئے تو پھر وہ شکایت کرے. یہاں آواز آنی چاہیے. اور پھر بہت زیادہ دور تک مائک باندھنا اور آواز پہنچانا. کوئی مریض ہے اس کو سونا ضروری ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے اس کی نیند خراب پڑ رہی، خراب خلل ہو رہا، یہ غلط بات ہے. مجمع جہاں تک ہے اتنے ہی میں مائک ہونا چاہیے. اصول یہ ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے. کس کے لیے؟ روزہ میرے لیے. باقی سب عبادتیں کسی اور کے لیے ہے. نماز کسی اور کے لیے ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کسی اور کے لیے ہے، فطرہ کسی اور کے لیے ہے، قربانی کسی اور کے لیے ہے، تراویح کسی اور کے لیے ہے. نہیں، سب اللہ کے لیے ہے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا الصوم لی؟ روزہ میرے لیے ہے. روزہ میرے لیے. اس کی بہت سی مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں کہ اس کا اس لیے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بعد نے کہا اجزا بھی ہے کہ ہم خود اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیں گے. ہم خود اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دیں گے. روزہ میرے لیے ہے. ایک تفسیر میں نے کہیں پڑھی تھی اس کی کہ اللہ نے یہ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا. لوگ پہنچیں گے اپنے نامہ اعمال میں بہت بہت نیکیاں لے کر کے پہنچیں گے، بہت بڑی بڑی انبار لے کر کے پہنچیں گے. لیکن مطالبے والے آ جائیں گے. وہ کہے گا میں اس کا پڑوسی ہوں، اس نے عید کے دن صبح کو ہمارے گھر میں گالی بکی تھی اور یہ کیا